السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے میں ایک نئے اور اہم موضوع کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفید مرغ رکھنے کی برکت۔ سفید مرغ اگر گھر کے اندر ہو تو اس کی کیا برکتیں ہیں اور کیا اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو نہ تو اس گھر کے قریب شیطان جا سکتا ہے اور نہ ہی جادوگر کا اس پر جو ہے کوئی اثر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی درندہ اس گھر میں جا سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد گھروں کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالی اس مرغ کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفید مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا بھی دوست ہے، اور یہ اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے ارد گرد 7 گھروں کی جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ 7 گھروں کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ 16 گھروں کی حفاظت فرماتا ہے، 4 دائیں 4 بائیں، 4 پیچھے اور 4 آگے، سامنے والے گھروں کی جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جو ہے سفید مرغ رکھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید مرغ کو برا نہ کہو، اور یہ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا بھی دوست ہے، اور جو اس کا دشمن ہے میرا دشمن ہے، اور جہاں تک سفید مرغ کی اذان کی آواز جاتی ہے تو یہ جنوں کو دفع کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا کہ سفید مرغ رکھنے کی کتنی جو ہے حدیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے کہ وہ گھر شیطان سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد 16 گھروں کی جو ہے 4 دائیں 4 بائیں، 4 سامنے 4 پیچھے، یعنی مختلف طور پر جو ہے اس مالک کے گھر کی تو نگہبانی کرتا ہی رہتا ہے، اس سے تو شر دور ہی رہتا ہے، لیکن اس کے آس پاس گھروں کی بھی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے، اور پھر پیارے محبوب علیہ السلام کا دوست بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرغ رکھنا بھی چاہے تو وہ سفید مرغ جو ہے رکھے، تاکہ وہ اس فضیلتوں کا جو ہے وہ باعث بن سکے اور اس کا گھر جو ہے ہر قسم کی شر سے جو ہے وہ محفوظ ہو۔ یہ بات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے سن کر جو ہے وہ ضرور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اسے سن کر پھر اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی جو ہے مصیبتوں کا شکار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کی وجہ سے اس گھر کو بھی اور اس کے آس پاس جو ہے اس کی مصیبتوں کو جو ہے دور فرما دے۔ تو اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کا بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈلے گا، اور آپ کو بھی جو ہے اس کا اجر ضرور جو ہے وہ ملے گا۔ ظاہری بات ہے کسی کی مصیبت اگر آپ کی وجہ سے دور ہوگی تو مصیبت کا دور کرنا یہ باعث اجر ہے اور جو ہے اخروی نجات کا